السلام علیکم، میرا نام معاوش اعجاز ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اپنے کسی سوشل میڈیا چینل کے اوپر۔ جب آپ نے یہ سوشل میڈیا چینل جوائن کیا تھا تو آپ نے کچھ سائن کیا تھا، رائٹ؟ آپ بھی بھول گئے ہوں گے، مجھے بھی نہیں یاد، کیونکہ میں نے بھی وہ چیز نہیں پڑھی تھی کہ ایک کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جن کو ہم سائن کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ قواعد و ضوابط منظور ہیں، اس کے بعد میں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ پہ اپنا ایک اکاؤنٹ بنانا چاہتی ہوں یا بنانا چاہتا ہوں۔ جب ہم یہ اکاؤنٹ یا یہ کوئی بھی چیز بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، چلو اب یہ تو میں نے پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہے، لیکن چلو میں کسی کو اسٹاک کر لوں، میں کسی کو ہراس کر لوں، میں کسی کو بلی کر لوں۔ آبویسلی اس انٹینشن سے دنیا میں شاید تھوڑے ہی لوگ آتے ہوں گے۔ آئی ہیو اے ویری پازیٹیو اوپینین اباؤٹ دا ورلڈ اینڈ ہیومینٹی ایٹ لارج، بٹ جب ہم سوشل میڈیا کا حصہ بنتے ہیں تو کبھی کبھی بغیر جانے یا بغیر سمجھے یا بغیر سوچے ہم ایک کلیک کا حصہ بن جاتے ہیں یا ہم ایک گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر جس میں ہم اس گروہ میں جب جڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم دوسروں پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پچھلے کچھ دنوں میں ویسے تو بڑا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، سیاہ فام لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، وبا پھیلی ہوئی ہے بڑی زبردست اور بڑی خطرناک قسم کی، اس سے لوگ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ایک دمدار ستارہ غالباً ہے جو کہ ملک کی طرف، دنیا کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، سو بڑا کچھ ہی ہو رہا ہے۔ لیکن اس بہت بڑے بڑے پرابلمز میں کچھ چھوٹے چھوٹے سٹارمز اینڈ ٹی کپس موجود ہیں، اور وہ ان میں سے ایک جس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہ رہی ہوں، وہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں صدف کمل اور شہروز سبزواری کے بارے میں، جنہوں نے ریسنٹلی شادی کی، ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ لیکن اس مبارکباد دینے میں بڑے پرابلمز ہیں، وہ اس لیے کیونکہ جب ہمارا یہ خاص گروہ جو ہم نے سوشل میڈیا پہ بنا لیا ہوتا ہے، ان میں جب ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی نہیں، ان کی زندگی ہے، ان کو خوش رہنے دیں، تو آپ کے اوپر ایک دم سے اٹیک ہو جاتا ہے۔ اور وہ اٹیک اس طرح ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا، آر یو جسٹیفائنگ چیٹنگ؟ نہ ان کی بیگم نے کہا کہ اس نے چیٹ کیا، نہ ان کی کوئی اور خاندان والا کہہ رہا ہے، نہ کوئی اور شور مچا رہا ہے، لیکن ہم کو معلوم ہے کیونکہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن ہم ٹویٹر پہ بیٹھ کے اپنا خون کیوں جلاتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ ہم خون جلاتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں اور دوسروں کے پیچھے بھی جلاتے ہیں، غصے میں آ کے بہت سارے باتیں کہہ جاتے ہیں۔ تو میں دو باتیں کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک تو بات یہ جو سوشل میڈیا پہ ہراسمنٹ والی بات ہے کہ ایک تو اتنی آف کلر باتیں میں نے دیکھی ہیں صدف کمل کے بارے میں، ان کے لک سے لے کے، ان کی فیملی سے لے کے، ان کے بارے میں ہر طرح کی غلاظت بکی گئی ہے۔ جب ہم سوشل میڈیا پہ جوائن کرتے ہیں تو یقیناً ہم کچھ حد تک پڑھے لکھے تو ہوتے ہی ہیں، ہمیں اپنا نام لکھنا، سائن کرنا، یہ سب آتا ہے، جس کے بعد ہم سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو سم سارٹ آف لٹریسی لیول ہمارے اندر ہوتا ہے۔ جب ہم اس لٹریسی لیول کو اچیو کر لیتے ہیں تو ہم ایک خاص گروہ کا حصہ بن جاتے ہیں، دنیا میں ایک خاص گروہ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم وہ کنورزیشنز دیکھتے ہیں، ہم پکچر شیئر کرتے ہیں، ہم لرن کرتے ہیں، اور اس سے یہ بھی شو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس خاص قسم کا پریویلیج بھی ہے۔ اوبویسلی اب یہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والا پریویلیج اور بہت سارے لوگوں کے پاس ہے جن کو شاید تعلیم کی بھی اتنی سمجھ نہیں ہے، باقی چیزوں کی بھی سمجھ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو سوشل میڈیا یا سوشل میڈیا پہ پولیٹیکل کریکٹنس کی اتنی سمجھ نہیں ہے، جب ان کے بارے میں کوئی خبر آتی ہے تو ان کے اوپر بھی دھاوا بولا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک پرفارمیٹیو ووکنس سی آ گئی ہے ہم لوگوں کے اندر، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں، اصلی زندگی میں ہم نے کیا کچھ کیا ہو نہ کیا ہو، ہم نے کچھ اپنے بلبوتے پہ اچیو کیا ہو نہیں کیا ہو، لیکن ہم ایک 1.5 انچ کی مسجد بنا کے ہم دوسروں کو جو ہے لیکچر ضرور دے سکتے ہیں، اور یہ بہت ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو فیمنزم۔ چاہے ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کچھ اچھا اچیو کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہم نے کوئی فائٹ کی ہو یا نہ کی ہو، پدرانہ نظام سے اپنے حساب سے کچھ لڑا ہو یا نہ لڑا ہو، ہمیں باتیں بہت کرنی آتی ہیں۔ That brings me to صدف کمل. Why it brings me to صدف کمل is because صدف کمل نے بہت سارے ایسے کامنٹس کیے تھے جو اینٹی فیمنسٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ می ٹو موومنٹ کے بارے میں انہوں نے کافی میرا خیال سے کافی آف کلر باتیں کی ہیں جو کہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، میں خود اگری نہیں کرتی ان کے کامنٹس سے۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے، می بینگ اے فیمنسٹ یا می بینگ اے پارٹ آف دا پریویلیجڈ لاٹ، ایجوکیٹڈ لاٹ، کیا میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں، یا میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے صفوں سے لوگوں کو نکالتی جاؤں، خاص کر کے عورتوں کو؟ صدف کمل کے بارے میں جو مجھے معلوم ہوا ہے، میں ان کو پرسنلی نہیں جانتی، میں شہروز سبزواری کو پرسنلی نہیں جانتی، میں سائرہ شہروز کو پرسنلی نہیں جانتی، یا سائرہ یوسف جو کہ اب ہو چکی ہیں، میں ان تینوں میں سے کسی کو پرسنلی نہیں جانتی، لیکن صدف کمل کے بارے میں جو مجھے معلوم ہوا ہے وہ مجھے صدف کمل کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ آئی اسٹل ڈونٹ نو، آئی ایم ٹیکنگ شہروز سبزواریز اسٹیٹمنٹ آن فیس ویلیو۔
Sadaf Kanwal comes from a very, very working class family background. When she was very young, she had to work hard. She had to do a lot of auditions. उन्होंने बहुत जगह auditions दिए, उनको मेकअप वगैरह का शौक था. वर्किंग क्लास से वो बिलोंग करती थी. 13-14 साल की उम्र से वो काम कर रही हैं. जब मेरे ख्याल से मैं और आप स्कूल में पढ़ रहे थे और हम किताबों पे किताबें पढ़े जा रहे थे और अपने पसंदीदा आइसक्रीम हैंगआउट्स में बैठ के खाना खा रहे थे और आइसक्रीम खा रहे थे. आइसक्रीम हैंगआउट्स में खाना क्यों खाएंगे? एनीवे, कहीं कहीं बोध भी होता था. तो जब हम ये सब कर रहे थे तब सदफ कंवल वॉज वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक अ लिविंग एंड सपोर्ट हर फैमिली, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव फाउंड आउट. जब वो ये कर रही थी, जब उन्होंने ये सब अपनी लाइफ में फेस किया, तब उनको नहीं पता था कि फेमिनिस्ट थ्योरी क्या कहती है या एक्चुअल वर्ड क्या यूज़ होता है या नहीं यूज़ होता है. बिल्कुल सही बात है, सबको एजुकेट करना चाहिए, लेकिन एजुकेट कौन करेगा लड़कियों को जब हम खुद ही उनके ऊपर हर वक्त धावा बोलते रहेंगे और उनको चीटर और होम रेकर और पता नहीं क्या क्या इस किस्म की जो सारी बातें हैं जो हम लोग कर रहे हैं. सो व्हाट ब्रिंग्स मी टू सदफ इज़, and what really upsets me when I see the conversation around someone like Sadaf is that this is a girl who has risen from the pure working throes of the Pakistani society, और वो एक ऐसे इंडस्ट्री का हिस्सा बनी जहाँ पे वैसे ही ख़वातीन के लिए अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी जगह बनाई और पाकिस्तान की टॉप मॉडल कंसिडर की जाती हैं वो. तो हम एक तरफ अपने आप को फेमिनिस्ट भी कहते हैं और दूसरी तरफ हम इस तरह की उनके अगेंस्ट बातें भी अलाउ करते हैं. और चलिए फेमिनिस्ट को छोड़ दीजिए, वो लोग जो अपने आप को किसी पॉलिटिकल साइड से आइडेंटिफाई नहीं करते, उन्होंने भी जा के सदफ के बारे में ऐसी बातें की हैं. तो मैं उनको भी एड्रेस कर रही हूँ कि क्यों किसी लड़की को या किसी के बारे में इस तरह की बात की जाए या क्यों किसी को बिला वजह इस तरह निशाना बनाया जाए जब हम उनकी पर्सनल लाइफ को नहीं जानते. जो हम जानते हैं वो ये है कि ये एक ऐसी लड़की है जो कि बिल्कुल उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था ऐसा कि उसके कोई बड़े पापा जो बड़े रिच हों या उनके कोई अंकल बड़े रिच हों जिन्होंने उनको बेटा चलो तुम्हें मॉडलिंग का शौक है, वाई नॉट, चलो मेरे दोस्त की शूट हो रही है या मेरे दोस्त का शैम्पू की कंपनी है उसमें तुम मॉडल बन जाओ. ऐसा उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी. और सदफ एक एग्जाम्पल है. कोई भी लड़की इस तरह की जब बैकग्राउंड से आती है तो उसको वोक टर्म्स, पॉलिटिकली करेक्ट टर्म्स नहीं पता होती, तो उनको जज करना उन स्टैंडर्ड्स पे जिन पे हम अपने आप को जज करते हैं, इट्स वेरी वाइट फेमिनिज्म. सोशल मीडिया एक ज़बरदस्त टूल है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में जो रियल में हो रहा है वो सोशल मीडिया से बहुत दूर है और सोशल मीडिया उसकी अक्कासी बिल्कुल नहीं कर सकता और 100% तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता. इसीलिए सोशल मीडिया एज अ हथियार, एज अ टूल उसको इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है और उसका इस्तेमाल करना भी चाहिए. लेकिन सोशल मीडिया को इस तरह इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि इससे किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो, किसी को हरास किया जाए, किसी को बुली किया जाए. ये बिल्कुल गलत है और जो भी कर रहा है इस तरह वो बिल्कुल गलत कर रहा है, चाहे वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा हो, चाहे वो किसी एजेंडा की तहत कर रहा हो, चाहे वो वैसे ही कर रहा हो, शौक़ में कर रहा हो, पैसे लेके कर रहा हो, बगैर पैसे के कर रहा हो. अगर आप ये कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ना कीजिए, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी मूवमेंट से हो, किसी चीज़ से भी हो. सोशल मीडिया हम सब के लिए एक एजुकेशनल टूल होना चाहिए, इससे कॉन्वर्जेशंस बढ़नी चाहिए. लेकिन अफसोस के साथ इससे जो दुनिया में इंसानों के अंदर जो गंद है वो भी बहुत खुल के बाहर आ जाता है. शायद ये इसका एक डाउन साइड ही है, लेकिन इस डाउन साइड को अप साइड कैसे बनाना है ये उन लोगों के हाथ में है जो एक्चुअली अपनी अक्ल इस्तेमाल करें. और इस तरह का कैंसिल कल्चर और इस तरह लोगों को बस अरे ये तो है ही ऐसी, इसके ऊपर तो चढ़ाई कर दो, इसको ख़त्म कर दो, इसको फलां कर दो, इसका बॉयकॉट कर दो, ये चीज़ें जो हैं अनफॉर्चुनेटली किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं है. जहाँ तक रही ट्विटर की बात, मुझे तो गालियाँ पड़ती रहती हैं हर थोड़े दिनों बाद, फॉर व्हाट आई डोंट नो, बट पड़ती रहती हैं. एनीवे, अगर आप मुझे वहाँ फॉलो नहीं कर रहे तो करके देख लें, वहाँ पे भी पता नहीं आप कौन है, क्यों देख रहे हैं ये वीडियो. अगर देख रहे हैं और अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो करके देख लें, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है वैसे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपना ख्याल रखें. लेट्स बी काइंडर टुडे.